آج میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں، جیسے کہ اندرونی طور پر ملک کو بہت زیادہ کمزور کیا جا چکا ہے. شخصی آزادیاں، سول جو اظہار رائے کی آزادی، سیاسی جمہوری آزادیوں پہ مکمل طور پر جو معطلی ہے، پابندی لگ چکی ہے. کوئی جب بھی احتجاج کرتا ہے اپنے حقوق کے لیے اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں. آزاد کشمیر میں عوامی حقوقی تحریک سے وابستہ لوگوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، ان کو شہید بھی کر دیا گیا ہے. اسی طرح ان کے لیے جو آواز اٹھانے والے طلبات اسلام آباد میں اور سینیٹر مشتاق احمد جو کہ عوامی ایکشن کمیٹی سے اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے تھے، جب ان کو روکا گیا واپس اگر انہوں نے احتجاج ریکارڈ کیا، طلبا نے ان کی قیادت میں احتجاج کیا تو ان کو پکڑ کر ان پر مقدمہ درج کر کے ان کو قید کر دیا گیا. اس طرح باقی صوبوں کے اندر جیسے حالات چل رہے ہیں، تو اس طرح کی سچویشن میں اگر جو مارشل لا کے تحت جیسے ملک کا نظام چلایا جا رہا ہے اور آگے جو کٹھ پتلیاں ہیں کلرک منشی کی طرح جیسے وہ لیٹر ٹائپ کر کے اس پہ ان کو سائن کرنا ہوتا ہے وہ کام کر رہے ہیں، وہ اگر باہر کی دنیا کے دورے کر رہے ہیں، آنیاں جانیاں ہیں، بہت زیادہ یہ دکھایا جا رہا ہے ہمارے معاہدے ہو رہے ہیں، ملک کا نام روشن کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں عوام کو بیوقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ کسی بھی ملک کی جو طاقت ہے وہ اس کے اندرونی نظام کی بہتری، جمہوریت کی مضبوطی، معاشی نظام کی مضبوطی اور جو ہے دیگر انسانی آزادیاں، انسانی ترقی اور تمام اداروں کی جو ہے اصلاحات ان کی آئین و قانون کے تحت ان کو چلانے، قانون کی عملداری سے ہوتی ہے. تو یہ جو آنیاں جانیاں اور دکھاوے ہیں، یہ ایک تو آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے کہ ملک کے اندر جو معاشی بدحالی اور برے حالات چل رہے ہیں ان سے آپ کی توجہ ہٹائی جائے. نقصان اس کا یہ ہے کہ یہ خزانے پر بوجھ ہے. باہر کے جو دورے کر رہے ہیں غیر ضروری، بلکہ ڈپلومیسی بھی اس طرح سے نہیں ہو رہی جو کہ جمہوری نظام میں سیاستدان ڈپلومیٹ ہوتے ہیں، وہ ڈپلومیسی کرتے ہیں. یہاں پہ ہماری آرمی ڈپلومیسی کر رہی ہے جو کہ بالکل غیر آئینی ہے. اور ایسی صورت میں آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کیا جا رہا ہے، تو ایسے بیوقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے. عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے نکلیں، اپنی جو ملک کے اندر جو حالات ہیں ان کی بہتری کے لیے نکلیں، اپنے حقوق کے لیے نکلیں. عدلیہ کی آزادی، سول جمہوری جو آزادیاں، انسانی آزادی، انسانی ترقی، طلبہ یونین کی بحالی اور دیگر جو سول سوسائٹیز کے اندر یونینز ہوتی ہیں جو لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ان کی بحالی کے لیے لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے. چاروں صوبوں کے عوام کو یہ باہر کے آنیاں جانیاں جو دکھاوا ہے سب. فضل الرحمان نے بھی کہا ہے کہ پڑوس میں جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں وہ ناراض ہیں، صوبوں کے اندر لوگ ناراض ہیں، تو آپ باہر جا کے کون سے ایسے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں، سالسی کون سی آپ کی کامیاب ہوئی ہے. اور دیگر جو چیزیں چل رہی ہیں، چائنا بھی آپ سے فاصلے اختیار کر چکا ہے، وہ بھی سمجھ چکا ہے کہ اس ملک کی کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ پالیسیز چینج کرتا ہے. اور ملک کے حالات ایسے ہیں کہ جو کٹھ پتلی کابینہ ہیں، وزیر، مشیر، پارلیمنٹ پوری اور دیگر جو بھی ہیں ساری بیوروکریسی، وہ سب جو ہے قرض لینے کو حکومت جو ہے وہ کامیابی سمجھتی ہے. جب کامیابی کے ساتھ وہ IMF سے قرض لیتے ہیں ان کی شرائط مانتے ہوئے تو اس کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کہیں اور سے 10 ارب ڈالر، 5 ارب ڈالر، 20 ارب ڈالر ادھار مل جائیں تو وہ اپنی فخر سے قوم کو بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں ملک سے اتنے ارب ڈالر لیے، اس کو کامیابی سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ایک بذات خود ایک بہت بڑی ناکامی اور لعنت ہے اس ملک کے لیے. اس لیے عوام جتنی بھی باشعور ہوگی، عوام جتنا جلدی جاگے گی، اتنا ہی جلدی اس ملک میں بہتری آئے گی. راحلہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ کے پاس.